سب سے پہلے رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج قومی اسمبلی میں قانون سازی ہوئی ہے، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، کچھ بہت جلدی تھی حکومت کو؟ نہیں دیکھیں، یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکشن تو کافی عرصے سے ہوتی رہی ہے. جو پینڈنسی ہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں، وہاں پہ لوگوں کے جو اپیلیں ہیں وہ 10 سال نہیں لگتی. اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ اپنی عمر قید کی سزا مکمل کر کے گھر جا چکے اور اس کے بعد ان کی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے آئی. تو وہاں پہ ہائی کورٹس میں بھی، بلکہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی ججز کی تعداد کو بڑھانے کی ضرورت تو تھی، اور اس کے اوپر آلموسٹ تقریباً کنسنسس تھا کہ یہ تعداد جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. ہاں یہ تھا، کوئی کہتا تھا جی 8 بڑھا دیں، کوئی 10 بڑھا دیں، کوئی کہتا ہے 6 بڑھا دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اپ ٹو 34 ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 34 ہی ہوں گے. جتنی ضرورت محسوس کی جائے، اور یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل باڈی ہے، جس میں جوڈیشری موجود ہے، حکومت موجود ہے، بارز موجود ہیں، اپوزیشن موجود ہے. تو وہ وقت کے مطابق جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق اتنا اضافہ کر لیں گے. 8 چاہیے، 6 چاہیے، 4 چاہیے، تو اس کے مطابق اپ ٹو اپر لمٹ جو ہے وہ 34 ہے. شعیب شاہین صاحب، آپ تو ایک قانون دان ہیں، تو آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ میں واقعی ججوں کی تعداد میں اضافے کی ضرورت تھی، اور جو آج قانون سازی ہوئی ہے بالکل ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہوئی. اس کی وجہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پینڈنسی آف کیسز 22.5 لاکھ کیسز لوور جوڈیشری میں ہیں. کیا کیا ہے انہوں نے؟ نمبر 2، 13.5 لاکھ کے قریب کیسز ہائی کورٹس میں ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت ٹائمنگز، پہلے انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں اپنے بندوں کی تعداد بڑھا دی. اب اس وقت میجورٹی گورنمنٹ کے آفیشلز کی ہے، گورنمنٹ کے نمائندوں کی ہے، اور وہاں اپنی تعداد بڑھانے کے بعد اب یہ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں. اچھا، پینڈنسی کو آج ہوئی ہے؟ پینڈنسی تو عرصہ دراز سے تھی، اور یہ کو 15-20 سال بعد دس از دی فرسٹ ٹائم کہ پہلی دفعہ 19 ججز ہیں اس وقت، 2 ایڈہاک اور 17 دوسرے. اب ایک جج کی جو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، ایک جج اور آ جائے گا، تو 19 ججز نے اگلے 6 مہینے میں. اچھا، یہ سب سے زیادہ پائل اپ کیسز کیوں ہوئے ہیں؟ قاضی فائزہ صاحب نے 6 سے کیسز لگاتے تھے ایک بینچ کے سامنے، جبکہ بندیال صاحب کے زمانے میں ایک بینچ کام کرتا تھا 11:30 بجے تک، دوسرا بینچ کام کرتا تھا 12 بجے سے 11:30 بجے سے آنورڈ، باقی پھر شام تک بیٹھتے تھے، اور پینڈنسی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی. اب جو موجودہ چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، انہوں نے آتے ساتھ ہی ہر بینچ میں 30 کیس لگا دیے. مجھے بتائیں کہ 6 مہینے میں یہ کیسز پینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے فرض کرو آپ 25 جج ابھی لگا دیتے ہیں یا 30 لگا دیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن میں بھی میجورٹی ان کی ہے. مجھے بتا دیں بلینز آف روپیز پرماننٹ فار آل ٹائم ٹو کم، ان کو پینشن بھی دیں گے، ان کو بٹھائیں گے. اسی طرح جس طرح شریعت کورٹ میں کیسز جتنے کم بھی ہوں، آپ نے ججز کو بٹھانا ہے، تنخواہیں بھی دینی ہے، ان کو پینشن بھی دینی ہے. آپ نے اس وقت صرف اور صرف وہاں پیک اپ اس لیے کیا ہے کہ بدنیتی یہ ہے کہ اس وقت جو 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، میجورٹی ان کے کنٹرول سے باہر ہے. اب ان کو کنٹرول کرنا ہے. اب کنٹرول جو جوڈیشری ہے وہ ان کو چاہیے. مسئلہ صرف یہ ہے، ادروائز تو کوئی ایشو نہیں تھا. آپ نے جو مین سٹیک ہولڈرز ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ان سے تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. نہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن میں تو وہ موجود ہیں نا، چیف جسٹس بھی ہیں اور سینئر جج صاحبان بھی ہیں، اور آپ کی پارٹی کے نمائندے بھی ہیں. حامد میر صاحب، ایک ہے ہم پارلیمنٹ میں آج موجود ہیں نا، سینٹ میں بھی موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. ہم نے کیا رول ادا کر لیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان اگر وہاں موجود ہوں گے بھی، یا کچھ ججز ہوں گے بھی، اگر میجورٹی ان کی ہو جائے گی جوڈیشل کمیشن میں، کیونکہ ایک نامنی ہو گیا ان کا اسپیکر کا، 2 ان کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ہو گئے، آلریڈی ان کا لاء منسٹر وہاں موجود ہے، آلریڈی ان کا اٹارنی جنرل موجود ہے، آلریڈی ان کا پاکستان بار کونسل کا نمائندہ موجود ہے. یہ سارے ان کی تعداد بڑھائیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہے ججز کی. اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی دراصل آپ حکومت کا نمائندہ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ حکومت کا نمائندہ اعظم نذیر تارڑ کا گروپ ہے. مجھے بتائیں آج تک ان کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کی ہے؟ اعظم نذیر تارڑ نے لاء منسٹر فروغ نسیم جب تھا، ان لوگوں نے، میں اس وقت ممبر پاکستان بار کونسل تھا، انہوں نے زبردستی اس سے ریزائن لیا، اس کا لائسنس سسپینڈ کر دیا کہ یا آپ منسٹر رہو گے یا پاکستان بار کونسل کے نمائندے رہو گے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اچھا، وائس چیئرمین اس وقت ہیں فاروق ایچ نائک، اور ممبر ہیں اس وقت اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے مجھے بتا دیں. آپ نے میجورٹی اگر اپنے پاس رکھے، وکلا کے منتخب نمائندے ہیں نا، یہ جس طرح کا انتخاب کر کے آتے ہیں اسی طرح ہی ہے. بس اب چھوڑیں. اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارا چیئرمین تھا اب ذرا رانا صاحب سے میں رانا صاحب یہ بتائیں کہ سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے،
کیا اس کی بھی بہت ضرورت تھی؟ نہیں دیکھیں، یہ اس میں ضرورت کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی سروسز چیف کی تعیناتی کا وقت آتا ہے تو پورا 1 سال جو ہے اس میں صرف ہو جاتا ہے، اور جس قسم کی پھر لابنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر 2 سال ہی بیچ میں پڑتے ہیں، باقی تو پھر ہر تیسرا سال جو ہے وہ پھر اسی چیز کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وائز جو ہے وہ کوشش ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے باقی جو ادارے ہیں کانسٹیٹیوشنل، تو اس میں جو ہے وہ جو مدت ہے وہ 4 سال ہے، 5 سال ہے، 5 سال تک ہے، تو اس میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ اس میں مدت میں جو ہے وہ اضافہ کر دی جائے۔ ویسے بھی جو آرمی چیفز ہیں یہاں پہ، ان کی مدت تو ویسے 11 سال بھی رہی ہے، 9 سال بھی جو ہے وہ 6 سال تو عام ہے، اور 6 سال تو عام ہے، تو یہ تو آپ سمجھیں کہ 1 سال کی کمی ہوئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ جی آپ اتفاق کریں گے شعیب شاہین صاحب کے جو پچھلے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کو آپ کی پارٹی نے، رانا صاحب کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے ایکسٹینشن دی، اور ان کی 3+3 6 سال انہوں نے نوکری کی۔ اس سے پہلے کیانی صاحب تھے، انہوں نے بھی 6 سال نوکری کی۔ تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب نے 9 سال، مشرف صاحب، تو یہ ایکچولی جو ہے وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 1 سال کی کمی ہوئی ہے۔ یہ جو 5 سال، یہ بتائیں وہ 10 سال کیوں نہیں ہوں گی؟ اگر وہ 3+3 6 سال ہو سکتے ہیں تو یہ 5+5 10 سال کیوں نہیں ہو گئے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بجائے، یہ ترمیم کرنے کی بجائے، 5 سال کرنے کے بجائے اس کے اندر صرف ایک ترمیم کی ضرورت تھی، یہ 3 years اٹ ول بی نان ایکسٹینڈیبل، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک لائن کا اضافہ کر دیتے ہیں بجائے اس بات کو کرنے کے کہ جی آخری سال لابنگ شروع ہو جاتی ہے، لابنگ 5ویں سال نہیں شروع ہو جائے گی۔ یہ تو آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کو ایک کور دے رہے ہیں، لیگل ڈکٹیٹرشپ قائم کر رہے ہیں، یعنی لیگل مارشل لاء اب آپ نے لگا دیا۔ ان کو مارشل لاء لگانے کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر پرویز مشرف رہا ہے 9 سال تو مارشل لاء کے ذریعے رہا نا، اگر ضیاء الحق رہا ہے 11 سال تو مارشل لاء کے ذریعے رہا، اور اگر 6 سال باجوہ نے کیا سارے سیاستدانوں کی غلطی سے کیا، اگر کیانی صاحب رہے سارے سیاستدانوں کی غلطی سے کیا۔ اب اگر سیاستدان اس کو اگر اپنی انڈیپینڈنس رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کو نان ایکسٹینڈیبل کریں۔ تو اس کے لیے ترمیم پیش کرتے، اس کے لیے آپ کی پارٹی کو پیپلز پارٹی اور JUI اور دیگر پارٹیوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو جیب سے نکالا آ کر کے پیش کر دیا۔ آپ کو پتا تھا؟ مجھے بتائیں آج سے پہلے، یا ہمیں پتا تھا یا کبھی سرکولیٹ ہوا؟ یہ تو اس چکر میں تھے کہ جناب ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، ان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کر رہے ہیں، صرف یہ 2 چیزیں پچھلے 3 نہیں، لیکن جو پہلا نعرے لگانے کی بجائے وہاں پہ یہ امینڈمنٹ پیش کرتے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اچھا چلیں ہم کرتے یا نہ کرتے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے کہنے پہ آپ نے تبدیلی کر دی۔ آج آپ کے پاس بات تو ریکارڈ پہ آتی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نہ اس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے۔ یہ ایکسٹینشن یوتھ آج آپ کی مر رہی ہے، ملک آپ کا چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ساری آپ کی سکلڈ ورک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ کی حکومت ہو وہ ایکسٹینشن دے، وہ ٹھیک ہے۔ غلط تھا، خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا جی یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی ان کو ایکسٹینشن دینا۔ اگر ایک پولیٹیشین نے، واحد پولیٹیشین ہے جس نے اپنی غلطی کو سر عام تسلیم کیا اور پہلی دفعہ اقتدار ملا، اب ہمیں ملے اور ہم غلطیاں کریں، آپ ہمارے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ لوگ تو 40 سال سے برسر اقتدار ہیں، یہ کیوں ٹول بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا؟ کس بات کی ضرورت تھی کہ ان کے تھلے لگنے کی؟ خیبر پختونخوا میں آپ کی تیسری دفعہ حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے یہ تبدیلی تو نہیں کی نا، ہم نے یہ والی اس طرح کی حرکتیں تو نہیں کر رہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں تو ان کی کس کی حکومت ہے؟ ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے۔ وہ جو یہ تو دیکھیں جو فارم 47 اگر ہماری حکومت ہی نہیں تو پھر اتنا پہ شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ فارم 47 والے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ آپ کی کانسٹیچوئنسی کے لوگ جو ہارے ہوئے تھے اور حکومت میں، اگر ہم ہارے تھے تو آج آپ اس کا کریں نا۔ رانا صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں ویسے۔ دیکھیں
نہیں تو انہوں نے نہیں بات یہ ہے کہ میر صاحب جب یہ ہار کے 4 سال برسے کیا کہ میں ہارا ہوں، ان کی اچھی بات ہے، میں تعریف کرتا ہوں. اب یہ کہیں گے وہ ہماری غلطی ہے. وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. میں ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جس شخص نے ہار کو تسلیم کر لیا، آپ نثار چیمہ کو دیکھیں، میں اس کی گریٹنس کو مانتا ہوں. اس کو صبح سویرے جا کر کہتے ہیں آجا تمہیں جتا دیا، اس نے کہا بھائی کاہے کو، میں رات ہار گیا ہوں تو صبح کیوں جتا رہے ہو؟ مسلم لیگ نون کا ہے میں نے. اس نے کہا جی میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا. اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا جی رانگ، میں یہاں سے، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے، میں جیت کے بیٹھا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے. جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا اس کو اٹھا کر کے آپ نے فارم 47 کی حکومت بنا لی. ان کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ یہاں میں کریں؟ اب اس پہ بھی بحث کرتے ہیں.